لاک ڈاؤن لگانے سے ہمارے ملک کے غریب یا تو کورونا سے مر جائیں گے یا لاک ڈاؤن سے مر جائیں گے، کیونکہ حکومت لاک ڈاؤن تو لگا سکتی ہے مگر ان غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی ہے۔ میڈیا وائس آپ کی آواز۔ کہ ہمارے ملک میں کورونا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ جو احتیاطی تدابیر ہم کو بتائے گئے ہیں، سماجی دوری یا سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم برقرار رکھیں، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو بخار آتا ہے یا کھانسی ہوتی ہے یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو فوراً ان کا کووڈ کا ٹیسٹ کرائیں۔ اگر بدر میں ویکسین دیا جا رہا ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے بزرگوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو ویکسین دلائیے، اور کورونا سے ہم تمام کو مل کر کووڈ سے مقابلہ کرنا ہے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم سب مل کر اس بیماری سے چھٹکارا مل سکے۔ ہم کو اللہ کو بھی راضی کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس بیماری سے اللہ ہم کو چھٹکارا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے جلال کو جمال میں تبدیل کر کے پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس سے چھٹکارا دلائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ساتھ ہی ساتھ بھارت کے وزیر اعظم سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور کرناٹکا حکومت اور یہاں کے چیف منسٹر سے بھی کہنا چاہوں گا، بلکہ جہاں تک میری بات جا سکتی ان تمام ملک کے ذمہ داروں سے، حکومت سے، ارباب مجاز سے کہنا چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن کرنا یا لاک ڈاؤن کا فیصلہ لینا یہ غلط فیصلہ ثابت ہوگا۔ لاک ڈاؤن ہم نے پچھلے مارچ میں 2020 میں ملک کے وزیر اعظم نے صرف 4 گھنٹے کا موقع دیا اور پورے ملک میں لاک ڈاؤن کو لگا دیا، اور میں اس وقت بھی یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کووڈ سے مقابلہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کرنے سے کووڈ اگر ختم ہو جاتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے۔ لاک ڈاؤن سے زیادہ ہم کو ہمارے اسپتالوں کو مضبوط کرنا ہے، وہاں پر آکسیجن کا انتظام کرنا ہے، ڈاکٹرز کا، نرسز کا انتظام کرنا ہے، وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، RT-PCR یا اینٹیجن ٹیسٹنگ کروانے کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، اب ویکسینیشن لگانا ہے۔ لاک ڈاؤن لگانے سے ہمارے ملک کے غریب یا تو کورونا سے مر جائیں گے یا لاک ڈاؤن سے مر جائیں گے۔ غریب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر میں چراغ جلتا رہے، چولہے پر کھانا پکتا رہے، کیونکہ حکومت لاک ڈاؤن تو لگا سکتی ہے مگر ان غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے ہم امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اس مرض کا علاج نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے لاک ڈاؤن لگایا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کروڑوں کی تعداد میں غریب اپنے گھر سے نکل گیا۔ جو ممبئی میں تھا، بہار کا، اس کو مجبوراً جانا پڑا۔ ہزاروں کلومیٹر لوگوں کو پیدل چلنا پڑا، سائیکل پر جانا پڑا،
بعض لوگ جو دیگر دوسری ریاستوں سے آئے تھے، ٹرین بند تھی تو ٹرین کے پٹریوں کو یہ سمجھ کر چلنا شروع کیا کہ یہ ٹرین کی پٹری پر چلوں گا تو اپنے شہر یا اپنے گاؤں کو پہنچ جاؤں گا۔ اورنگ آباد میں بدترین واقعہ ہوا کہ رات میں چلتے چلتے لوگ تھک گئے تھے، پٹری کے پاس سو گئے، ٹرین آئی اور قریب 12-15 لوگ اس کی موت ہو گئی۔ لاک ڈاؤن بیدر میں لگایا گیا تھا، ایسا لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے پرانے شہر کو ایک فوج نے گھیر لیا اور ہم تمام لوگ کچھ چین یا پاکستان کے نظر آ رہے تھے۔ یعنی ایسا ماحول کر دیا گیا تھا کہ نہیں، پرانے شہر کو بند کر دو۔ یعنی چاروں طرف سے گھیر کے آپ نے کیا کیا آپ نے غریبوں کو برباد کر دیا۔ بچے کھانے سے محروم ہو گئے، دوائیں نہیں مل سکیں۔ اسی لیے یہ حماقت کرنا ہے اگر کوئی لاک ڈاؤن کا فیصلہ لیتا ہے۔ آپ کو غریب کو کھانا پہنچانا ہے، غریب کو دوا پہنچانا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ہم دکن میں ایک کہاوت ہے نا کہ دیوانے اٹھے سر کو مسل لپٹے، تو یہی 27 تک روک کے رکھو ذرا۔ اگر یہی فیصلہ غلط لیا جائے گا، سراسر غلط فیصلہ رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم ایسا نہ ہو کہ 2 مئی کو بنگال، آسام، تمل ناڈو، پڈوچیری کے اسمبلی کے انتخابات کے نتیجے جیسا آئیں گے، وزیر اعظم 3 تاریخ کو 8 بجے آ کے بولیں گے بھائیو بہنوں لاک ڈاؤن۔ یعنی بنگال میں، تمل ناڈو میں، آسام میں، پڈوچیری میں وزیر اعظم بھی جا کر الیکشن کی ریلیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، مگر یہ بڑا ہی دھوکہ ہوگا اگر 2 مئی کے بعد بی جے پی یہ فیصلہ کرے گی چلو اب الیکشن ہو گیا اب لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ یہ غلط ہوگا، یہ غریب برباد ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لاک ڈاؤن لگایا تھا مارچ 2020 میں، اس کی وجہ سے 10 کروڑ غریبوں کی نوکریاں چلے گئیں، 10 کروڑ، اور قریب 25 سے 30 لاکھ کے درمیان لوگوں کی جو وائٹ کالر کام کرتے تھے ان کی تنخواہیں کم ہو گئیں، لوگ مر گئے اس میں۔ تو اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جو غلطی نریندر مودی کی حکومت نے مارچ میں کی تھی وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے۔ ہاں، آپ نے کرفیو لگایا، ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہے، مگر لاک ڈاؤن کووڈ سے مقابلہ کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ 27 اپریل کو بیدر میں بلدی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے محمد غوث کو اور مظفر صاحب کو میں نے یہاں پر خاص طور سے بھیجا ہے کہ بیدر کے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین ایک اچھا تاریخی یہاں پر نتیجہ نکالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں آپ تمام کی تعاون کی ضرورت ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو بہتر سے بہتر امیدوار ہوگا اس کا انتخاب کیا جائے۔ یقیناً بعض لوگوں کو ٹکٹ بھی نہیں مل سکتا ہے، بعض کو ملے گا، تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ اس فیصلے کو قبول کریے۔ میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھے امیدوار کا انتخاب کا فیصلہ لیا جائے گا۔ کسی کی سفارش یا کسی کی چاپلوسی یا کسی کے دوستی یا محبت کی بنا پر کسی کو امیدوار نہیں بنایا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس وارڈ کے لیے یہ شخص موزوں رہے گا،
وہ جیتنے کے بعد اس وارڈ میں، اس بلدی حلقے میں عوام کے درمیان میں رہ کر کام کروا سکے گا۔ اسی کرائیٹیریا کے اوپر انشاءاللہ تعالی ان کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، میں کرا دوں گا، میں بول دوں گا، تو یہ آپ ان لوگوں کی باتوں پر بھروسہ مت کریے۔